گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ شب برات آ رہی ہے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی اس نے، اور خاص وہ ایام کہ جن میں کوئی اہم واقعہ ہو یا جو کوئی اہم بات رونما ہو، اس کو یاد رکھنے کا یہ حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو شب برات وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ احادیث طیبہ اس باب میں یعنی اس حوالے سے بہت ساری موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ تو چونکہ بالکل آخری نامہ اعمال یعنی اس سال کا جو نامہ اعمال کا آخری دن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، تو یہ ایک اہمیت بتانے کے لیے کہ فرشتے جو ہے وہ نامہ اعمال رب العزت جل و علا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کو نئے صحیفے دیے جاتے ہیں یا جو بھی سلسلہ ان کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے ہر عمل کو جانتا ہے، اس کے کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس رات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کے اندر اس کو گزارنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کا حکم ہے، اس رات قیام کا حکم ہے، تو بندہ روزہ بھی رکھے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، دوسرے دن کا روزہ رکھے، 14 کو بھی روزہ رکھے، 15ویں کا تو حکم ہے اس کا بھی روزہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک حسن ظن اور ایک اچھا فعل یعنی اچھا فعل لینا، اچھی فعل لینا، یہ حدیث پاک کے اندر بھی آیا کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فعل لیا کرتے تھے۔ تو اب نامہ اعمال کا آخری اور پہلا جو صفحہ ہے وہ اچھا ہے، تو بندہ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس گمان کے ساتھ بندہ جب اچھے عمل کرے گا 14ویں تاریخ کو بھی اور 15ویں تاریخ کو بھی، تو نامہ اعمال کا پہلا اور آخری صفحہ چونکہ اچھا ہو جائے گا، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں توبہ جو ہوتی ہے نا، توبہ کا بنیادی جو جز ہے وہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پکا ارادہ ہونا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے۔ تو اب شب برات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس رات میں فقط معافی مانگ لی، اپنے دوست احباب کو اپنے SMS کر کے معافی مانگ لی اور پھر اس کے بعد آپ بری و ذمہ ہو گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو توبہ کے بنیادی اجزاء ہیں وہ ہونا ضروری ہیں۔ بنیادی طور پر آپ کو اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہونا ضروری ہے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ ورنہ تو اگر فقط آپ نے SMS کر کے کسی سے معافی مانگ لی یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہے ہیں لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ کرنے، نعوذ باللہ من ذالک، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ القائم علی ذنبہ، کہ جو شخص اپنے گناہ پر قائم ہوتا ہے پھر توبہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ پر قائم رہ کر، تو کل مستہزی ربہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا مسخری کر رہا ہوتا ہے، مذاق کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ توبہ کرے
اور توبہ کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے ویسے توبہ کرے، اور آئندہ جو ہے اس کے نہ کرنے کا، اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو یہ توبہ ہوگی، ورنہ پھر حدیث پاک کے مطابق یہ توبہ نہیں بلکہ الٹا بندے کے اوپر وبال ہے۔ آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ سونے پہ جو زکوٰۃ ہے، جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کچھ کٹوتی کر کے تو وہ ہمیں رقم دیتے ہیں، آیا اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے یا پورے پیسوں پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ امجد حسین بات کر رہا ہوں ضلع کنیور سے۔ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ والدین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان قرآن پاک کو قسم اٹھائے، چاہے وہ سچا اٹھا رہا ہے چاہے وہ جھوٹا اٹھا رہا ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بڑے بھائی کی بچی، چھوٹے بھائی کو اس نے اپنی بچی دے دی، تو جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بچی دی تو اس نے اپنی ولدیت اپنی لکھوا دی نکاح نامے کے اندر بھی، تو آیا کہ اب وہ دوبارہ وہ اپنے باپ کا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اس کی کیا صورت؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ سر یہ 15 شعبان آ رہا ہے، اس رات میں 15 شعبان میں روزہ رکھنا ہے، یا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سونے پہ زکوٰۃ دینی ہے، جو بھی اس کی شرائط آپ بیان فرمائیں گے۔ مارکیٹ میں جب بیچتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں اس کی میل کچیل، جس کو کھوٹ بھی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، سونے کی جو زکوٰۃ ہے یعنی وہ تو نصاب مقرر ہے، یعنی کس رقم کے اوپر، کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی سونا اگر فقط صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا، چونکہ انہوں نے نصاب کے حوالے سے ہم سے پوچھا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو 7.5 تولہ سونا اگر ان کے پاس ہے، یا 7.5 تولہ سے کم سونا ہے لیکن اس کے ساتھ چاندی ہے، یا اس کے ساتھ ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یا بیچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے، تو وہ اس کے ساتھ مل کر نصاب کو اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، سونا ہو، چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، بیچنے کا سامان، یہ جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ان کے پاس 10 تولہ سونا ہے، اب یہ بازار میں بیچنے گئے ہیں، تو عام طور پہ وہ جو خریدتے ہیں، خریدنے والے، وہ کچھ کم رقم میں خریدتے ہیں، کٹوتی کر کے خریدتے ہیں، تو بیچنے کا ریٹ الگ ہوتا ہے، خریدنے کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ تو ہم جس ریٹ پہ سامنے والے سے خریدیں گے، یعنی دکاندار سے، تو دکاندار جس ریٹ پر بیچ رہا ہوتا ہے وہ مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے۔ صحیح۔ تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے ان کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو ان کے سونے کی جو لینے کے لیے اگر یہ جاتے ہیں تو اس کی رقم جو بنتی ہے، 10 تولہ سونا کی مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے بنتی ہے، تو ان کو 5 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ بیچنے گئے تو دکاندار تو موقع سے فائدہ اٹھا کے کم میں بھی لیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں عرض کروں، کیونکہ میں اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں سونار کے، اس میں اصل میں نگینے لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈوریاں ہوتی ہیں، موتی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اس کے وزن پہ فرق پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات جسے 22 کیرٹ کا ہم کہتے ہیں نا، تو 22 کیرٹ کے اندر وہ میل ہوتی ہے نا، اور اصل جو سونا ہے وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، تو اصل جو رقم بنے گی وہ تو کچھ اور ہی بنے گی نا۔ نہیں، اصل میں جب یہ چیزیں غالب ہو نا، کھوٹ ہو اس کے اندر، لیکن سونا غالب ہو تو پھر پورے کا سونے ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا ریٹ پہ بھی فرق ہوتا ہے، 22 کیرٹ 24 کیرٹ کے ریٹ میں فرق ہے۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا سونا ہے اسی کے حساب سے بیچنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 22 کیرٹ کا لینے جائیں گے تو 22 کیرٹ کے ریٹ بھی دکاندار الگ ہی دے گا، یعنی آپ بیچنے نہیں خریدنے بھی جائیں گے تو 22 کیرٹ کا جو خریدیں گے وہ 24 کیرٹ کے مقابلے میں کم ہی ملے گا۔ تو لہٰذا وہی خرید، اب اس کی مارکیٹ ویلیو وہی بن گئی جو 22 کیرٹ کی ہے، یعنی وہ جو لینے کے لیے گیا مارکیٹ میں تو اب 22 کیرٹ کا خریدے گا تو مثال کے طور پہ 22 کیرٹ کے 45,000 کا اس کو مل جاتا ہے، اور 24 کیرٹ کا جو ہے وہ 50,000 کا ملتا ہے۔ اب یہ جو اپنا سونا اس کے پاس ہے وہ بھی 22 کیرٹ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر جو رقم بنے گی وہ 45,000 کے حساب سے بنے گی۔ تو جیسا سونا ہے، جیسے اس کی قیمت بازار کے اندر وہ خریدنے جائے گا، جس قیمت میں اس کو بازار سے ملے گا اس قیمت کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک۔ والدین کی قبر کو بوسہ دینا کیسا، اس حوالے سے ارشاد۔ دیکھیں، والدین کی قبر ہو، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی قبر ہو، یا کسی اور مسلمان کی قبر ہو،
ان پر حاضری دینا مرد کے لیے یہ مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں، جبکہ کوئی اور خلاف شرع کام وہاں پہ جاتے ہوئے نہ کرنا پڑتا ہو اس کو۔ تو ان قبور کی زیارت کرنا، یعنی اولیاء اللہ کی مزار پہ جانا مستحب کام، والدین کی قبر پہ جانے پر احادیث طیبہ آئی ہیں کہ جس میں بشارت دی گئی ہے جمعے کے دن جانے کے حوالے سے، وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھنے کے اوپر۔ اسی طرح عام مومنوں کی قبر کا بھی حکم ہے، ہر ایک کی قبر پر جانے کا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، لہذا تم جو ہے وہ اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے تحت ہر مسلمان کی قبر پہ جا کے جو ہے وہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، ان کی قبر پر جایا جا سکتا ہے۔ لیکن قبر کے حوالے سے جو آداب ہیں ان میں سے چند باتیں ہیں کہ ان کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبر کو بوسہ دینا، اس میں ہے علماء کا اختلاف۔ ایک تعداد علماء کی وہ ہے کہ جو اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، کہ دے سکتے ہیں کسی کی بھی قبر پہ بوسہ، اور اس پر وہ بعض روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا بھی موقف یہی ہے کہ قبر کو بوسہ دینے سے بچا جائے، یعنی قبر کو بوسہ نہ دے، اگرچہ کہ اگر کوئی بوسہ دے دے گا تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن حکم یہی ہے کہ قبر کسی کی بھی ہو اس کو بوسہ دینے سے بندہ بچے گا، احتیاط کرے گا، وہ قبر کو بوسہ نہیں دے گا، کیونکہ خاص طور پر جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان کے تو آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، دور کھڑا ہو ان سے، یعنی جو ان کا روزہ ہے اس سے کچھ فاصلے پر ادب کے ساتھ کھڑا ہو، احترام کرے۔ جب دور کھڑا ہوگا تو چومنے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے قبر کو چومنے کی یہ اجازت نہیں ہے۔ اور لیکن بہرحال اگر کسی نے قبر کو چوما تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بعض علماء کا موقف ہے کہ اس کو چومنا جائز ہے، اس پہ ان کے پاس روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن جمہور علماء نے چونکہ اس سے منع کیا ہے تو اس لیے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی اس سے منع فرمایا کہ قبر کو بوسہ یہ نہ دیا جائے۔ تو اس لیے والدین کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو، قبر پر بوسہ دینے سے بچنا چاہیے۔ حدیث چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے قبر والوں کی 25 حکایات، یہ رسالہ آپ حاصل کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کے اندر کافی معلومات ہیں، 14 مدنی پھول اس میں آخر میں تحریر کیے گئے ہیں، تو کوشش کر کے اس کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ قرآن مجید کی قسم کھانا، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، یہ انہوں نے پوچھا ہے، اس کا کفارہ بھی ارشاد فرما دیں کیا ہے؟ لیکن قسم کسی کی بھی ہو، جھوٹی قسم کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پہ قرآن پاک کی قسم کھانا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، عظیم گناہ کبیرہ ہے، جس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، اگر تو انہوں نے ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کی قسم کھا کے کہا یا قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا، تو اس پر وہ بندہ گناہگار ہوگا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ جس قسم پر ہوتا ہے وہ مستقبل کی قسم ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، اس کے صفات کی قسم کھائی گئی کہ مجھے اللہ کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اس کی عزت کی قسم، یہ قسم کسی نے کھائی، یا مطلقاً قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں فلاں سے جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں کروں گا، یا اس نے قرآن پاک کی قسم کھائی کہ مجھے قرآن پاک کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس صورت میں یہ وہ کام کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ معاملہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اب چونکہ مستقبل کی اس نے قسم کھائی ہے اور اللہ کے نام کی، اس کے کلام کی، اس کے صفات کی، یا مطلقاً اس نے قسم کھائی ہے اور وہ کام وہ کر بیٹھا، تو چونکہ اس نے قسم توڑ دی تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ تو چونکہ یہ جو بظاہر ان کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی، تو اس سے جو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ماضی کی قسم مراد ہوتی ہے کہ ماضی میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کام کیا ہوتا ہے تو اس نے گناہ کیا، اس سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن اگر مستقبل کی قسم یہ کھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، اور اس میں قسم کھائی، تو اس صورت میں اس کے اوپر جب اس نے وہ کام کر لیا یا نہیں کیا تو اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ اور کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یعنی غلام آزاد کرنا وہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سلسلہ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا، یا ان کو کپڑے پہنانا، اگر ان کی استطاعت نہیں ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا ان کو 10 کپڑے جو ہے وہ پہنانے کی، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں، پے در پہ 3 روزے رکھیں گے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس حوالے سے بھی امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے
قسم کے بارے میں مدنی پھول، تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اہل سنت کے کئی رسائل مہینوں کے حوالے سے اور روزمرہ کے حوالے سے موجود ہیں، اس لیے ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں، بعض اوقات اس کا ہم آپ کو زیارت بھی کرا دیتے ہیں، تو کوشش کر کے ان رسائل کو حاصل کر لیں۔ یہ جو قسم کے مدنی پھول رسالہ ہے نا، اس میں اتنی زبردست معلومات ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اور میں یہ بات مطلب اس لیے زیادہ اس انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ عموماً اردو میں اور آسانی کے ساتھ اتنا مواد آپ کو ملے گا نہیں جو اس رسالے کے اندر امیل سنت تحریر فرمایا، تو اس کو حاصل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، بہت زیادہ معلومات آپ کی مزید بڑھ جائے گی۔ بڑے بھائی کی بچی، غالباً چھوٹے بھائی نے لی، اس طرح کچھ سلسلہ ہوا ہوگا، جو گود لیتے ہیں لیکن نام جو ہے نا انہیں اپنا رکھوا دیا، بھائی کا نام نہیں رکھوایا، نکاح نامہ ہو اس طرح۔ جی گناہ ہے بہرحال یہ، یعنی چاہے نکاح نامے میں لکھوائیں نہ لکھوائیں، اپنی طرف منسوب کرنا، یعنی باپ کو بدل دینا، یہ ناجائز و حرام گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی وعید آئی ہے، اور قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو باپ ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ تو یہ گناہ کا کام ہوا، فوری طور پر چاہے وہ شناختی کارڈ ہو، چاہے وہ بے فارم ہو، اسکول میں ہو، کہیں پر بھی ہو، نام چینج کرنا یہ ضروری ہے۔ نکاح نامے میں اگر دوسرے والد کا نام لکھ دیا ہے تو لڑکی متعین تھی، معلوم تھا کہ کس سے نکاح ہو رہا ہے، وہ واضح ہو چکا تھا، تو نکاح تو بہرحال ہو جائے گا، لیکن یہ کہ فوری طور پر اس کو چینج کروائیں، جو اپنے حقیقی باپ ہیں اس کا نام جو ہے اس کے اندر لکھوائیں۔ ٹھیک۔ 15 شعبان کا جو روزہ ہے یہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے یا اس حوالے سے؟ یہ پوچھ رہے تھے شاید اس طرح کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے یا پورے مہینے روزہ رکھنا ہے، تو 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں اور پورے مہینے بھی روزہ رکھیں، تمام چیزوں کا اختیار ہے، اچھی بات ہے، جتنے روزے رکھیں گے فائدہ ہوگا، ثواب حاصل ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے شعبان کے پورے مہینے کے اندر جتنا ممکن ہو سکے بندے کو روزے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک جی، کالس مزید دیجیے۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو کاروبار کے لحاظ سے سوال پوچھنا تھا، کوئی چیز ہے جو 1700-1800 روپے کی آتی ہے، وہ اگر نقد ہم 19-20 کی دیتے ہیں تو ادھار میں کتنے کی دے سکتے ہیں جو سود کے زمرے میں نہ آئے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نماز کے متعلق، اگر نماز کی حالت میں کوئی شخص کو نیند آ جاتی ہے یا وہ سو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی اس کو وضو باقی رہتا ہے اور اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اس کی جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر صدیقی اور میں دول مدینہ کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ منگل کے دن ناخن تراشنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ کہ جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے نان سٹاپ، وہ کئی گھنٹے تک چلتی رہتی ہے اور ٹائم نماز کا آ جاتا ہے، تو جو نماز ہے اس کے اندر جو پڑھ لیتے ہیں چلتی ٹرین میں، کیا وہ دوبارہ لوٹانی پڑے گی، ادا کرنی پڑے گی، کیا اس کا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدی چینل کے سلسلہ دارالفتہ میں میرا سوال ہے کہ جیب میں سگریٹ رکھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں نماز سے فرق تو نہیں پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ادھار اور نقد کاروبار کے حوالے سے سوال تھا پہلا ہمارا۔ 1800 روپے کی چیز ہے، اگر ادھار بیچیں تو کتنی احتیاط کریں کہ سود نہ ہو؟ کئی مرتبہ اس مسئلے کا جواب یہ دیا جا چکا ہے، اس سلسلے کے اندر بھی، تجارت کے احکام کے اندر بھی، مدنی مذاکروں کے اندر بھی کئی دفعہ اس کا جواب ہو چکا ہے کہ کوئی چیز ادھار جو ہے وہ مہنگی بیچنا یہ جائز ہے، یعنی جتنا مہنگا بیچنا چاہیں جبکہ اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، تو اس کو مہنگا بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ مومن کی ضرورت جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اتنا زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ آزمائش کے اندر آ جائے۔ تو جو عام طور پہ بازار کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ رقم جو ہے وہ زیادہ لے لیتے ہیں ادھار میں، تو اتنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس میں اور خلاف شرع کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو۔ مثلا اگر آپ دینے میں تاخیر کیا آپ نے تو آپ کو پینلٹی لگے گی، اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح جب اس کو قسطوں کے اندر کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بعض اوقات یہ شرط لگا دیتے کہ اگر آپ نہیں دے سکے تو آپ کے پیسے ضبط ہو جائیں گے اور چیز آپ کو واپس دینا پڑے گی۔ اس طرح کی اگر شرائطیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر اس طرح کی شرطیں نہیں ہیں پھر اس کو ادھار بیچا ہے اور کوئی اور خلاف شرع شرط نہیں ہے تو جو بھی اس کے اندر طے کر لیا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا اس کو، تو ٹھیک ہے، اس کو جتنی مہنگی چاہے بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔
نماز کی حالت میں اگر سو گئے، نیند آ گئی تو وضو کا کیا ہوگا؟ کہ نماز کی حالت میں جو مردوں کا طریقہ کار ہے، کھڑے کھڑے تو کوئی بھی سوئے گا اس کی نیند، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح رکوع کی حالت میں چاہے مرد سوئے چاہے عورت سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح سجدہ جو مردوں کا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے مرد سجدہ کرتے ہیں، اس حالت میں بھی اگر کوئی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. عورتوں کا جو طریقہ کار ہے جو سجدے کا، اس حالت میں کوئی سو گیا تو پھر اس صورت میں اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یعنی مردوں والی حالت کے اندر سویا ہے سجدے میں تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. عورتوں والی حالت کے اندر سویا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، مرد والی حالت کے اندر اگر بندہ کسی رکن کے اندر سو گیا اور پورا رکن ہی سوتا رہا تو پھر اس صورت میں اس رکن کا اعادہ اس کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی سوتا رہا سارا رکن اور پھر وہ اچانک ہڑبڑا کے کھڑا ہوا اور سیدھا بیٹھ گیا، سجدے کے اندر سو گیا تھا، پھر وہ آنکھ کھلی تو وہ بیٹھ گیا، تو وہ سجدہ اس کا ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا. یعنی سارا رکن سوتا رہا، اتنی مقدار جیسے سبحان ربی العظیم اس نے ربی الاعلیٰ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد وہ سو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا وہ رکن ادا ہو گیا. لیکن اگر سارا رکن ہی سوتا رہا ہے، پورے رکن میں سوتا رہا، تو پھر اس کو وہ رکن دوبارہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بہرحال اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. صحیح. منگل کے دن ناخن کاٹنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ منگل کے دن ناخن کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ منگل کے دن جو ناخن کاٹتا ہے تو اس کا مرض جاتا ہے اور شفا آتی ہے. اصل یہ ہے کہ دن کوئی سا بھی ہو، کسی بھی دن میں کسی بھی رات کے اندر جو ہے وہ ناخن کاٹنا، اس بارے میں کوئی وعید نہیں ہے. البتہ بدھ کا جو دن ہے اس کے بارے میں دو طرح کی روایتیں آئی ہیں. ایک روایت کے اندر منع فرمایا گیا اور ایک روایت کے اندر اجازت دی گئی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ بدھ کے دن اگر تو وہ دن ہے 40واں، یعنی 40 دن سے آپ اوپر نہیں کر سکتے، تو اب وہ آخری دن ہی بدھ کا دن پڑ رہا ہے کہ اگر آج کے دن نہیں کاٹیں گے تو پھر یہ 40 دن ہو جائیں گے اور آپ گناہ گار ہو جائیں گے. تو اس لیے اس دن جو ہے 39ویں دن آپ جو ہے وہ ناخن یہ کاٹ لیجئے، چاہے وہ بدھ ہی کا دن کیوں نہ ہو. لیکن ویسے ہی ہیں، ایک ہفتہ گزرا ہے، 1.5 ہفتہ گزرا ہے، 2 ہفتے گزرے ہیں، ابھی اتنے دن نہیں ہوئے کہ جس کے بعد وہ ناجائز ہو جائے اتنا رکھنا، تو اس صورت میں پھر بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے بچنا چاہیے. کہ اس حوالے سے ایک حدیث ضعیف آئی ہے کہ جس کے اندر اس کی وعید موجود ہے، لہذا اس دن بندہ جو ہے وہ ناخن نہ کاٹے بدھ کے دن. منگل کے دن اس حوالے سے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر دن اتنے ہو گئے ہیں کہ اب اس سے اوپر کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، 40واں دن آ جاتا ہے، تو اب کاٹنا پڑ جائے. ٹھیک. ٹرین نان اسٹاپ ہے اور ظاہر ٹرینوں میں سہولت بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے، تو نماز کا وقت جا رہا ہے تو کیا کریں اس حوالے سے؟ انتظار کرے، اگر تو رک سکتی ہے ٹھیک ہے، نہیں رکتی تو آخری وقت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ لے، اور پھر جب ٹرین رک جائے گی تو پھر اس کا اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ہوگی. ٹرین کے اندر نماز جب پڑھیں گے تو اس کے اندر قبلے کی سمت، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ بالکل خیال رکھا جائے گا اس کا بھی. جی، کھڑے ہو کے پڑھیں. جیب میں سگریٹ رکھ کر نماز پڑھنا کیسا، یا مسجد میں آنا ہوئی ہے؟ جیب میں سگریٹ رکھ کر اب یہ بہرحال نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جبکہ اس میں ایسی بدبو نہ ہو کہ جو پھیلتی ہے، ناگوار ہوتی ہے. عام طور پہ سگریٹ میں شاید جب تک اس کو جلایا نہ جائے یا خراب نہ ہو تو سگریٹ میں بو ایسی نہیں ہوتی کہ جو پھیلتی ہو یا ناگوار وہ گزرتی ہو. تو اگر اس حالت کے اندر سگریٹ جیب کے اندر موجود ہے اور بندہ مسجد کے اندر آ گیا جس کی بو پھیل نہیں رہی، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر سگریٹ کا ڈبہ نظر آ رہا ہے یا سگریٹ نظر آ رہی ہے مسجد کے اندر تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. یا بندہ ایسی جگہ پہ اس کو رکھے کہ نظر اس کی نہ پڑے. لیکن یہ ساری باتیں اس صورت میں جب کہ ہم یہ کہیں کہ وہ پینا صحیح بھی ہو، اگرچہ کہ سگریٹ پینا جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر اس کے طبی نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے امیر اہل سنت بھی کئی مرتبہ جو اس پہ تنبیہ فرما چکے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی ہے، تمباکو نوشی ہے یا پان گٹکا ہے، اس سے بندے کو ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے. چاہے مسجد میں آنا ہو چاہے مسجد میں نہ آنا ہو، بندہ جو ہے وہ اس کو استعمال ہی نہ کرے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. لہذا سگریٹ پینی نہیں چاہیے. لیکن میں فقہی مسئلہ اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سگریٹ اس طریقے سے لے آتا ہے کہ جس کی بو مسجد کے اندر نہیں پھیلتی، اور پھر اس حالت میں اس نے نماز بھی ادا کر لی، چاہے مسجد میں پڑھی یا مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پہ پڑھی، تو اس کی نماز بہرحال بلا کراہت ہو جائے گی. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی چیزیں کھانا پینا استعمال کرنا کہ مسجد میں جاتے ہوئے آپ کو خود مطلب کراہیت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. طبی صورت میں بھی یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں،
سگریٹ کے پیکٹ پر ایک منہ بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس شخص کو کینسر ہو گیا ہے، جو اس پیتا تھا سگریٹ، اس کا منہ جو ہے وہ سڑا ہوا اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ تو یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ سگریٹ پینے کی ابتدا کر رہا ہے جو اس کے قریب جا رہا ہے تو اس منہ کو دیکھ کر وہ ڈر جائے۔ لیکن آپ کے سامنے کتنے لوگ، اور آج کل تو نوجوان جو ہے ہمارا طبقہ سگریٹ کی طرف زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ جی اگلی کالس دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا سنت غیر موقعہ چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو امام مسجد ہے اس کو کب آنا چاہیے؟ جماعت سے پہلے 5 منٹ پہلے آنا چاہیے یا 10 منٹ پہلے آنا چاہیے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا سوال کہ یہ جو سارے نمازی نماز دعا مانگتے ہیں، یہ تو قاری صاحب کو بعد میں جانا چاہیے یا شروع میں چلے جانا چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، امام صاحب کو آپ پابند کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی اگلی کال۔ سر مجھے نا جو عشاء کی نماز کے 3 وتر ہیں اس میں دعائے قنوت مجھے بھول گئی ہے، تو میں کیا پڑھا کروں یہ مجھے بتا دیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر یہ پوچھنا تھا، کوئی بندہ سویا ہو نیند میں ہو اور جو ہے نا بقایا گھر میں مطلب اور کوئی جگہ بھی ہو، پھر بھی کوئی آ کر جو اس کے ساتھ میں نماز پڑھے، کوئی چیز بیچ میں رکھ کر لکڑی وغیرہ، تو اس کا نماز ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ داڑھی کٹا ہوا آدمی اقامت پڑھ سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کو چھوڑنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت غیر مؤکدہ ہو یا سنت مؤکدہ ہو، سنت مؤکدہ پڑھنا تو ضروری ہے، سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، جبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار فرمایا۔ تو سنت غیر مؤکدہ وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کو شریعت محبوب رکھتی ہے، پسندیدہ رکھتی ہے، اور اس کے فضائل بھی جو ہیں وہ احادیث طیبہ کے اندر مختلف آئے ہیں، مختلف سنت غیر مؤکدہ کے مختلف فضائل آئے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، تو یہ کل بروز قیامت بندے کو ان چیزوں کا فائدہ معلوم ہوگا۔ تو اس لیے ہرگز اپنی عادت جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنے کی نہیں بنانی چاہیے۔ لوگ بلا عذر بغیر کسی وجہ کے سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے کے عادی ہوتے ہیں۔ نوافل پڑھنا تو یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فرض ادا کرنے ہیں اور واجبات پڑھنے ہیں، عادت بنا لی جاتی ہے کہ ظہر کی پڑھنی ہے تو 10 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، عصر کی پڑھنی ہے تو 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، مغرب کی پڑھنی ہے تو 5 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، اور عشاء کی پڑھنی ہے تو 9 رکعتیں ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ بالکل درست طریقہ کار، یعنی فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن یہ روش اچھی نہیں۔ یعنی کبھی مجبوری ہوتی ہے تو بندہ چلو ٹھیک ہے کہ چھوڑ دیتا ہے کہ شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی، لیکن مطلقاً ان چیزوں کی عادت بنا لینا تو یہ اچھا نہیں، بلکہ بندے کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کل بروز قیامت یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو جنت میں داخلے کے لیے جو ہے وہ فائدہ دیں گی، اور بندہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور پھر اس کے بعد بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے فضائل بیان کیے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ مختلف احادیث کے اندر فضائل موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ احادیث کے اندر جو ترغیبات آئی ہیں وہ کس لیے آئی ہیں؟ وہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم چھوڑنے کی عادت بنا لیں، یہ تو نہیں ہے مقصد۔ مقصد تو یہی ہے بیان کرنے کا کہ ہم اس کے عادی بنیں، ہم اس کو اختیار کریں۔ تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں اتنی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جو نماز کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، ان کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، تاکہ جو ہے وہ یہ اچھا۔ پھر دوسری بات یہ، بزرگوں نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جو نوافل سنت غیر مؤکدہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کے فرائض کے لیے قلعی کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بندہ جب ان چیزوں کا عادی ہوگا نا تو پھر وہ فرض بہت مشکل سے چھوڑے گا، واجب بہت مشکل سے چھوڑے گا، لیکن جب ان چیزوں کو چھوڑنے کا عادی ہوگا نا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو چھوڑنے تک بھی پہنچ جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے فرائض کے لیے، واجبات کے لیے ایک قلعی کی حیثیت رکھتی ہیں جو اس کے فرائض اور واجبات کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہرگز اپنی یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ چونکہ سنت غیر مؤکدہ ہے چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے، لیکن اس طرح چھوڑنے کی روش بنا لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مستحب بات پر بھی بڑی سختی سے عمل کرتے تھے۔
بالکل مستحب پر عمل کریں گے تو ظاہر مستحب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پسندیدہ کام. جی. تو سختی سے عمل کرنے کا مطلب یہ کہ اس پر پابندی کیا کرتے تھے وہ. تو اچھی بات ہے کہ بندہ مستحب کام کرتا رہے. والی بات ہے کہ قلعے والی صورت بن جاتی ہے. جو مستحبات پر عمل کرنے کا عادی ہوگا تو وہ سنت غیر موقدہ پھر اس میں کتنی وہ ترکیب ہو. بالکل. تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ نوافل کی سنت موقدہ غیر موقدہ یہ بارہا بات عرض کی گئی ہے. یہ تقسیم جن شخصیات نے جن ہستیوں نے ہمیں بتائی ان کا اس پر کتنا عمل تھا. اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو لہذا نوافل ہیں سنت غیر موقدہ ہیں ان کی بھی عادت بنائیے. کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو شریعت کی طرف سے رعایت ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ نفع کے اندر ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. امام صاحب کا ٹائم کیا ہونا چاہیے حضرت ارشاد فرمائیں. دیکھیں اگر یہ خود امام صاحب ہیں تو ٹھیک ہے کہ امام کی اپنی کی عادت ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم دونوں طرف سے دیکھ لیتے ہیں. صحیح. امام کو اپنی طرف سے تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وقت کا بالکل پابند ہو. اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. نہیں وہ وقت پر پہنچ جائے, چاہے وہ 2 منٹ پہلے پہنچے یا عین مصلی کے ٹائم پر یعنی نماز کے ٹائم پر وہ پہنچے. اور امام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ وہ نماز سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائے اور 5 منٹ کے بعد وہاں سے جائے. یہ اس کے لیے بہتر طریقہ کار ہے. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے لوگوں کا, سوال جنہوں نے کیا ان کی میں بات نہیں کرتا, عام طور پہ بتا رہا ہوں کہ امام کا ٹائم انہوں نے دیکھنا ہے. صحیح. کہ امام صاحب کس ٹائم آ رہے ہیں, امام صاحب کس ٹائم جا رہے ہیں. اصل میں ہمیں امام صاحب کا ٹائم نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. امام اگر عین وقت پر آ کر نماز پڑھا دیتا ہے تو اس کا جو فرض ہے وہ اس نے پورا کر دیا. صحیح. اب وہ 5 منٹ پہلے آیا 10 منٹ پہلے آیا وہ اس کا ایک انداز ہے کہ وہ کس طریقے سے امامت کر رہا ہے, اس کے لیے جو بہتری ہے. لیکن ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقت پر پہنچیں, ایسے وقت پر پہنچیں کہ جو نماز سے پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں اس کو ادا کر سکیں, اور ایسے وقت پر جائیں کہ ہم نوافل پڑھ کر بعد کے اور اس کے بعد دعا مانگ کر پھر اس کے بعد سکون سے مسجد سے نکلیں. ہمیں امام کو اس لحاظ سے دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی مجبوریاں ہوں کہ اس کو پہلے جو آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہیں پڑھانے گیا ہوا ہو, اپنے مطالعے میں مصروف ہو, جس کی وجہ سے وہ پہنچنے میں اس کو اینڈ ٹائم پر وہ پہنچتا ہو. اسی طرح نماز کے بعد اگر وہ جلدی نکل گیا تو ممکن ہے کہ وہ فجر کے بعد نکلا, اس کو گھر والوں کو جگانا ہو نماز پڑھنے کے لیے, کوئی اور اس کی کوئی عذر ہو, تو ہمیں اس پہ تنقید کی حاجت نہیں ہے. صحیح. جب وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. صحیح. اور جہاں تک رہا امام کا معاملہ تو امام کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی ٹائمنگ اپنائے کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے. تنفیر عوام سے بچیں. جی بالکل. ایک کالر تھے ہمارے عشاء کی جو دعائے قنوت ہے بھول گئے, وہ کیا کریں؟ بھول گئے تو یاد کریں اس کو, کیونکہ یہ دعائے قنوت پڑھنا سنت مبارکہ ہے. تو اس دعائے قنوت کو یاد کریں اور اسی کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. جب تک یہ یاد نہیں ہوتی تو اس وقت تک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس کو پڑھتے رہیں. لیکن بہرحال اس دعائے قنوت کو جلد سے جلد یہ یاد کر لیں تاکہ اس سنت پر بھی ادا ہو سکے. اشتباہ نہ ہو جائے کہ دعا پڑھنا سنت ہے یا یہ دعا پڑھنا سنت ہے. مطلقاً دعا پڑھنا تو واجب ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی دعا پڑھنا یہ واجب ہے, اور خاص یہ دعا جو اللہم انا نستعینک مشہور جو ہے, یہ مشہور دعا پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے. اس کو جلدی یاد کریں. باقی جب تک یہ یاد نہیں ہوتی تو کوئی اور دعا جیسے میں نے بتائی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی سویا ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, یعنی کوئی سویا ہوا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھنا, یعنی اس کی پیٹھ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں تو یہ نماز مکروہ نہیں ہوگی. صحیح. جیسے کسی کے منہ سامنے ہے, بالکل منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ تو مکروہ ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اگرچہ یہ مکروہ نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو غیر مناسب فرمایا. صحیح. کہ مناسب یہ ہے کہ کسی سوئے ہوئے کے پیچھے نماز نہ پڑھے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کروٹ لے لے. صحیح. اب کروٹ لے گا تو اس کا منہ ہماری طرف ہو جائے گا اور یہ پھر مکروہ ہے. صحیح. اسی طرح کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بندہ جو ہے وہ ہنسی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے, تو اس لیے اعلیٰ نے فرمایا کہ سوئے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنے سے یہ بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے پڑھی, سویا ہوا شخص ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی, اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے, تو اس صورت میں نماز اس کی بہرحال یہ ہو جائے گی. ٹھیک. داڑھی کے بغیر اقامت اور اذان دینا کیسا؟ مکروہ ہے. اگر کسی داڑھی منڈے نے اذان دی ہے تو اس صورت میں اس اذان کا اعادہ کیا جائے. صحیح. دوبارہ اذان دی جائے
اور اقامت اگر اس نے دی ہے تو یہ اس کا اقامت دینا بھی غلط ہے، اس کو اقامت نہیں دینی چاہیے، داڑھی جس کی ہو وہی اقامت دے، لیکن اقامت بہرحال دوبارہ نہیں کہی جائے گی، اسی اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا، اقامت میں ایک بحتیاطی یہ نظر آتی ہے کہ مطلقاً داڑھی تو مطلب اس کی بظاہر داڑھی نظر آتی ہے، اسے ایک مٹھی سے چھوٹی ہے تو وہ بھی اقامت پڑھ دیتا ہے، تو اس کا بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں جو داڑھی منڈا ہے وہ فاسق ہے، صحیح، یعنی جس کی داڑھی نہیں ہے یا ایک مٹھی سے کم ہے اس کے اوپر فسق کا حکم ہے، صحیح، تو اس لیے فاسق کو جو ہے وہ اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے اگر اس نے اقامت کہی ہے تو غلط کیا ہے، بہرحال اقامت وہ ہو گئی، اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، لیکن اذان دی ہے تو اذان دوبارہ کہنا پڑے گی۔ ٹھیک جی، کالز ہم دوبارہ شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جی محمد سلیم ہے، منڈی فیض آباد، ضلع ننکانہ۔ نماز حالت رکوع دے وچ جی ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے نے؟ رکوع میں ہاتھ کا غالباً پوچھ رہے ہیں جی۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اصغر اطاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جوتا پہن کر نعت پڑھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے، اگر داڑھی کا کوئی بال ٹوٹ جائے تو اسے عام سر کے بالوں کی طرح پھینک دینا چاہیے یا اس کا کوئی شرعی حکم ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ اگلی کال۔ جی میرا نام محمد ارشد قادری اطاری ہے اور میں نا گرین ٹاؤن کا فیصل کے قریب میں ابھی رہائش ہے، تو جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کسی صحابی کا بچہ جو بالکل چھوٹی عمر کا ہے، 2 4 5 سال کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ بچہ صحابی کہلائے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ اگلی کال۔ جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سفر کے دوران اگر میں ارادہ کر کے نکلا ہوں تو کیا گھر سے اگر تھوڑی نزدور جو ہے مسجد ہے اس میں اگر میں پڑھوں گا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نماز کے اندر رکوع میں ہاتھ کس طرح رکھیں؟ رکوع میں اصل میں جھکنا اتنا ہوگا کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑ لیں، اور نارمل حالت کے اندر جو وہ انگلیاں آپ کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ جوتا پہن کر نعت شریف پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا؟ دیکھیں، اگر تو جوتا پاک ہے تو اگرچہ کہ اس حالت میں نعت پڑھیں گے یا ذکر و اذکار کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں جتنا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اتنے ہی فائدے میں رہیں گے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر اور جوتا آپ کا اتارنا ممکن ہے تو جوتے اتار کر جو ہے وہ نعت پڑھیں، جوتے اتار کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ لیکن کوئی جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، راستے میں بس جاتے میں جاتے جو ہے وہ بیٹھا، بس میں بیٹھا ہوا یا موٹر سائیکل پر ہے، اس حالت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور یا نعت شریف پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے اس طریقے سے۔ ٹھیک۔ داڑھی شریف کا بال ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ داڑھی کا بال ہو یا سر کے بال ہوں یا جسم کا کوئی اور بال ہو تو اس کے ٹوٹ جانے پر حکم یہ ہے کہ اگر اس کو دفنانا اس کے لیے ممکن ہے تو اس کو دفنا دے، یا بہتے پانی میں اس کو ڈال سکتا ہے تو ڈال دے۔ اگر یہ چیزیں ممکن نہیں تو بہرحال کسی گٹر وغیرہ کے اندر نہ ڈالیں، سائیڈ میں کسی صاف سی جگہ پر اس کو رکھ دیں۔ صحیح۔ کسی صحابی کے صاحبزادے نے چھوٹے جو بچے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو وہ صحابی کہلائیں گے؟ جی بالکل صحابی کہلائیں گے۔ جس نے صحابی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، یعنی جو حیات ظاہری تھی اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو اس صورت میں وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے جو ہیں چاہے کتنی چھوٹی عمر ہو، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کرم فرمائی، تو اس صورت میں وہ صحابی کہلائیں گے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، خود حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بہت چھوٹے تھے، 5 6 7 سال کی عمریں تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال ظاہری فرمایا۔ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں کہ جو بالکل چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ
دنیا سے ظاہری طور پہ آپ نے پردہ فرما لیا تھا، تو چاہے بچہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، درمیان میں کوئی نعوذ باللہ ارتداد کا سلسلہ نہیں ہوا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، تو اس صورت میں وہ صحابی کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، سفر کا ارادہ ہے تو قصر کہاں سے پڑھیں گے؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ گھر سے تھوڑا دور جا کے ہی نماز پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہے، قصر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ شہر سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ 92 کلومیٹر یا اس سے آگے جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ شرعی مسافر اس صورت میں بنیں گے جب یہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلے تو اب پھر اس کے بعد ان کو جو نماز پڑھنی ہے ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی، تو اس کے فرض میں انہوں نے قصر کرنا ہے۔ اگر ابھی گھر سے نکلے ہیں اور ارادہ یہی ہے کہ 92 کلومیٹر سے دور جائیں گے لیکن ابھی شہر کے اندر ہی ہیں، تو اس صورت میں یہ قصر نہیں پڑھیں گے، نماز پوری ہی پڑھیں گے۔ جو مسافر متحقق ہوتا ہے، جس کو مسافر کہا جاتا ہے، وہ شہر سے نکلنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس کا سفر جو شروع ہوگا وہ شہر سے نکلنے کے بعد شروع ہوگا۔ صحیح۔ اس سلسلے میں بھی ایک رسالہ مسافر کی نماز موجود ہے، اسے حاصل کریں۔ نماز کے احکام اگر لے لیں گے تو اس کے اندر یہ رسالہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔